بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سوق میں بیشتی زیور صفحہ نمبر 75 جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان کا بیان، اس کے اندر مسئلہ نمبر 10، 11، 12، 13 اور 14 پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے، جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو غسل کر لینا مستحب ہے۔ ایک آدمی ہے، کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اس کو غسل کرنا فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ غسل کر لے تو مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 11، جب کوئی مردے کو نہلائے تو نہلانے کے بعد غسل کر لینا مستحب ہے۔ مردے کو نہلانا تو فرض ہے، لیکن جو لوگ ان کو نہلاتے ہیں ان کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 12، جس پر نہانا واجب ہے وہ اگر نہانے سے پہلے کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لے اور کلی کر لے، تب کھائے پیے، اور اگر بے ہاتھ منہ دھوئے کھائے پیے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اور منہ دھو لے اور کلی کر لے، اگرچہ وضو یا غسل بعد میں کر لے، لیکن کھانے کے لیے اور پینے کے لیے ہاتھ اور منہ دھو لے تو یہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 13، جن کو نہانے کی ضرورت ہے ان کو کلام مجید کا چھونا، قرآن کو ہاتھ لگانا اور اس کا پڑھنا اور مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا جائز ہے، کیونکہ یہ اذکار ہے۔ اذکار و وظائف جائز ہے، قرآن پڑھنا، قرآن کو چھونا، مسجد میں جانا، طواف کرنا خانہ کعبہ کے اندر، یہ ناجائز ہے، اور اس قسم کے مسئلوں کو ہم انشاءاللہ آگے بھی بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 14، تفسیر کی کتابوں کو بغیر نہائے اور بغیر وضو چھونا مکروہ ہے، اور ترجمے والے قرآن کو چھونا بالکل حرام ہے۔ تفسیر کی کتابوں کے لیے ضروری ہے کہ بندہ وضو کر لے، وضو کرنا مستحب ہے، اور اگر ناپاکی کی حالت میں اس کو چھوئے تو یہ مکروہ ہے، اور جس میں ترجمہ لکھا ہو، ترجمے والا قرآن ہو، اس کو ناپاکی کی حالت میں چھونا بالکل حرام ہے۔ یہ مسائل ہے، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔